الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أتدرون لما سمي شعبان الله ورسوله أعلم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتشعب منه خير كثير أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطقكم بفمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین روح کائنات انسانوں کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً محبتاً اخلاصاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا فضل ہے، کرم ہے، اس کی دی توفیق سے الحمدللہ ہم یہاں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اخلاص کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ مقدس مہینہ شعبان المعظم کا شروع ہو چکا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا شعبان شہری، یعنی شعبان تو میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا اللہ کا احسان ہے شعبان المعظم، ایک تحفہ رحمان ہے شعبان المعظم۔ بتلایا ہے سرکار نے جس ماہ کو اپنا، وہ ماہ مہربان ہے شعبان المعظم۔ ملتی ہے گناہگار کو اس ماہ میں بخشش، سرکار کا فرمان ہے شعبان المعظم۔ محبوب علیہ السلام نے اس مہینے کی بڑی شان بیان فرمائی ہے، اور اس مہینے کی وہ رات جو 15 شعبان المعظم، جسے نصف شعبان المعظم بھی کہا جاتا ہے، انتہائی حساس، انتہائی اہمیت، انتہائی فضیلت و برکت والی رات ہے۔ اس اعتبار سے آج کا ہمارا موضوع شعبان المعظم کی فضیلت، اور میرے امام، ہم سب کے امام، سید الائمہ، امام الائمہ، تاج الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کاملہ، کیونکہ اسی مہینے کی 2 تاریخ کو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس گزرا ہے۔ کچھ آپ کی سیرت کے پہلو کو بھی
اجاگر کیا جائے گا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ اس مہینے کی فضیلت دیگر مہینوں پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمام انبیاء و رسول پر۔ اور فرمایا اتدرون لما سمی شعبان، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ شعبان معظم کے مہینے کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتشعب منہ خیر کثیر، فرمایا اس مہینے میں خیر کثیر پھیل جاتی ہے، اس وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان ہے۔ تو گویا کہ مہینہ جاری ہے اور اس میں خیر کثیر پھیلی ہوئی ہے۔ کامیاب وہ ہے جو ان برکتوں کو حاصل کر سکے، کامیاب وہ ہے جو اس مہینے کا ادب احترام تعظیم بجا لاتے ہوئے وقت عبادت میں گزار سکے، کیونکہ خیر کثیر کو تو پھیلا دیا ہے۔ اب جس کے حصے میں جتنی خیر و کثیر ہے، مثال کے طور پر جب بارش کا نزول ہوتا ہے تو بارش کا اترنا تو ہو رہا ہے، لیکن اس شخص کو فائدہ ہوگا جو اس بارش سے فائدہ اٹھانا چاہے، اس شخص کو فائدہ ہوگا جو اپنے گھر سے باہر آ کر یا چھتوں پر دیگر جگہوں پر بارش کے قطروں کی برکتوں کو حاصل کرنا چاہے۔ بارش کا کام تو تھا ہی برسنا، لیکن جو گھر کے اندر رہ گیا وہ دور سے نظارہ کر سکتا ہے، لیکن اس برکت کو اس طرح حاصل نہیں کر سکتا جو ایک شخص آسمان کے نیچے کھڑے رہ کر حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح محبوب نے فرمایا خیر کثیر پھیلا دی گئی، اب پھیل تو گئی ہے، حاصل وہی کرے گا جو کامیاب ہوگا، حاصل وہ کرے گا جو اپنا وقت عبادت میں گزارے گا، اس مہینے کی تعظیم کرے گا، کیونکہ محبوب نے جب فرما دیا شعبان الشہری، عاشق رسول کے لیے، محبوب سے محبت کرنے والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ محبوب نے فرما دیا، امام الانبیاء نے فرما دیا یہ مہینہ میرا ہے۔ جب محبوب کا مہینہ ہے پھر اس کا ادب بھی اتنا ہی ہے، اس مہینے میں درود پاک کی کثرت بھی اتنی ہے۔ اسی طرح سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ شعبان المعظم، اس میں 5 حرف ہے۔ شین سے فرماتے ہیں شرافت، عین سے عروف یعنی بلندی، با سے بر نیکیاں اچھائیاں، الف سے الفت محبت، اور نون سے نور۔ گویا کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں شعبان المعظم کے ہر اس حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ انعام و اکرام عطا فرماتا ہے، لیکن کسے؟ جس نے اپنا وقت عبادت میں گزارا، خرافات سے بچا، اس مہینے کی جیسی تعظیم کا حق ہے اس طریقے سے اس نے تعظیم کی، تو یقیناً اسے یہ ساری برکتیں ساری رحمتیں نصیب ہوئی، ورنہ تو یقیناً وہ بندہ بہت کچھ پاتے ہوئے بھی محروم رہا، کیونکہ خیر کثیر جب پھیلا دی گئی تو اب بندہ اس خیر کثیر سے خود دور ہوا، تو یہ اسی کی بد نصیبی ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کے حوالے سے کچھ گزارشات، کچھ دیگر معاملات ہیں، اس سے قبل کہ وہ بات شروع کی جائے اب آئیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کاملہ پر مختصر ان کی بھی سیرت کو سنتے ہیں، تاکہ کروڑوں حنفیوں کے جو امام ہیں، ہم سب کے امام ہیں، ان کی روح بھی ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ الحمدللہ ہم حنفی کہلاتے ہی اسی وجہ سے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، ان کے فقہ پر عمل کرتے ہیں، ان کے مسئلے مسائل پر عمل کرتے ہیں۔ تو سراج الائمہ، تاج الائمہ، امام الائمہ، کتنے بڑے وقت کے امام، کیا شان ہے آپ کی۔ 70 ہجری آپ کی یوم ولادت، بعض نے کہا 80 ہجری، اسی طریقے سے 150 ہجری آپ کا یوم وصال، اس دنیا سے رخصتی ہوئی۔ تابعی بزرگ ہیں، کم و بیش 20 کے قریب آپ نے ڈائریکٹ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زیارت فرمائی ہے، اور علم میں کیا مہارت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، تو کوئی پوچھے امام مالک رحمہ اللہ سے، جو کروڑوں مالکیوں کے امام ہیں،
کسی نے پوچھ لیا امام مالک سے، امام مالک فرماتے ہیں تم یہ ستون دیکھتے ہو، پلر؟ فرمایا اللہ نے میرے امام یعنی امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ شان وہ برکت عطا فرمائی ہے کہ اگر یہ جو مٹی کا پلر ہے اگر یہ کہہ دے سونے کا ہے تو دلیلوں سے ثابت بھی کر دیں گے کہ ہاں یہ پلر سونے کا ہے۔ اسی طریقے سے 16 سال کی آپ کی عمر تھی، آپ نے اپنے والد ماجد کے ساتھ حج ادا کرنے تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچتے اس مقدس سرزمین پر تو دیکھتے ایک حلقہ لگا ہوا ہے، بہت رش ہے۔ والد سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں جاؤں دیکھوں کیا ہو رہا ہے۔ جب وہاں پہنچے دیکھا کہ حدیث کا حلقہ ہے، واعظ و نصیحت کی جا رہی ہے، اور واعظ و نصیحت کرنے والے صحابی رسول عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حلقہ درس میں بیٹھ گئے تو وہ فرما رہے تھے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے دین کی سمجھ حاصل کی دنیاوی فکروں کے لیے میرا رب کافی ہے، اسے اس جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ کس حوالے سے فرمایا؟ جس نے دین کی سمجھ حاصل کی۔ دیندار شخص کوئی عام نہیں، بہت قیمتی ہے۔ فرمایا اب دنیاوی فکروں کے لیے اللہ کافی ہے۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ میں ہے جس نے اپنی تمام فکروں کو جمع کر کے ایک فکر کو اختیار کیا، وہ ہے فکر آخرت، تو فرمایا اللہ رب العزت اس کی تمام دنیاوی فکروں کے لیے کافی ہے۔ اب جن کی فکروں کے اندر رب عز و جل کی رحمت شامل ہو جائے تو کیا وہ کبھی خسارے میں ہو سکتا ہے؟ یقیناً اسی کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور آپ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے، دنیا بھر میں آپ کی تجارت ہوتی تھی کپڑوں کی۔ ایک مرتبہ کچھ مال آپ نے ایک شخص کو دیا جو آپ کے پاس ہوا کرتا تھا، اور اس سے فرمایا یہ مال فلاں ملک میں جا کے بیچ دو، لیکن اس میں ایک تھان جو ہے وہ عیب زدہ ہے، خراب ہے۔ اس مسئلے سے، اس حکایت سے خاص طور پر اس واقعے سے تاجر حضرات کو عبرت النصیحت پکڑنی چاہیے۔ بہت بڑی تعداد تاجروں کی ایسی ہے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ جو جان بوجھ کے دیکھتے ہوئے بھی خراب مال آگے سیل کر دیتی ہے، یہ سمجھتی نفع مل رہا ہے، الیاذ باللہ یہ نفع نہیں ہے، اس سے 2 3 4 گنا بلکہ اس سے بھی زائد رقم آپ کی بیماریوں میں صرف ہو جائے گی، اس سے زیادہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑ جائے گا، کیونکہ آپ نے کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا ہے۔ جو چیز آپ نے دیکھی تھی اس کو واضح کر دیتے ہیں، اللہ آپ کو برکت دیتا۔ ایسا نہ ہوتا یہ مال آپ کا رک جاتا، نہیں، برکت نصیب ہوتی ہے، آپ قدم تو آگے بڑھاتے، رب کی رحمت کی طرف تو آتے، آپ بتاتے کہ بھائی یہ مال، یہ تھان عیب زدہ ہے، کچھ کم کر کے سیل کر دیتے بتانے کے بعد، تو اس میں برکت بھی ہوتی، اور یہ جو نقصان ہوا تھا نا دوسرے ذریعے سے رب عز و جل آپ کو عطا فرما دیتا۔ میرا رب کسی کی نیکیوں کو ضائع نہیں فرماتا، اس کا تو بھر بھر کے اجر فرماتا ہے، لیکن بندہ بھی تو یہ سوچ رکھے۔ کتنا دھوکے بازی کا بازار گرم ہو چکا، ہر شخص دوسرے شخص کو دھوکے دینے کے چکر پر ہے کہ کسی طرح اس کو دھوکہ دیا جائے اور مال ہڑپ کر لیا جائے، نعوذ باللہ۔ کتنا بڑا نقصان، اپنا ہی نقصان، کسی اور کا نہیں، اپنا۔ چیزوں میں دیکھو کس قسم کی ملاوٹیں کی جا رہی ہیں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، نہ جانے کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، لیکن نام کیا؟ اشرف المخلوقات۔ اگر دودھ خالص اگر پیش کیا جائے، گائیں بھینس دودھ اگر خالص دیتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں یہ جانور ہے، لیکن اس دودھ کے اندر پانی ملانے والا بندہ ہم اسے کہتے ہیں اشرف المخلوقات، الیاذ باللہ۔ کتنی عجیب سی بات ہو گئی، ہم نے کیا کہہ دیا اس کو؟ کہنا بھی ہے، پانی ملانے والے کو جو نقصان پہنچا رہا ہے اس کو مخلوقات میں سب سے اشرف عطا کر دیا، اور جو پیور دودھ دے رہی ہے اس کو ہم نے جانور کہہ دیا۔ ذرا سوچے اس بات پر کہ جسے اشرف المخلوقات کہا گیا تو اس سے کتنا پیور ہونا چاہیے، کتنا صاف ہونا چاہیے، کتنا ستھرا ہونا چاہیے، جس کے اوپر ذرہ برابر نقص عیب کا تصور بھی نہ ہو۔
لیکن سب عجیب سا ہو گیا. ہم نے سوچا ہمیں نفع نصیب آ رہا، ہم نے سوچا ہمیں نفع یہاں سے مل رہا ہے، یہ نہیں سوچا کہ یہ آنے کا واسطہ کم ہے، جانے کا بہت زیادہ ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کہ یہ تھان عیب زدہ ہے، جس کو بھی دینا بتا کے دینا. اب وہ تاجر بیچارہ دور تک گیا، دوسرے ملک میں گیا، اس نے تجارت کی. 30,000 درہم، کتنی بڑی رقم ہو گئی، کتنی بڑی، 30,000 درہم. یہ رقم اس نے جو ہے وہ ان تھانوں کو بیچ کر حاصل کی. اب کسی وجہ سے وہ بتانا بھول گیا کہ اس کے اندر ایک تھان جو تھا عیب زدہ تھا. میرے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم ہوا. فرمایا اس تھان کا تم نے کیوں نہیں بتایا اسے؟ فرمایا میں بھول گیا. فرمایا اچھا کتنی رقم حاصل کی؟ تھان کتنا تھا؟ ایک تھا، صرف ایک تھان، کیا قیمت بنے گی اس کی؟ لیکن میرے امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم نے اس مال پورے جتنا مال تھا اس پورے مال پہ کتنی رقم کو حاصل کیا؟ نفع نہیں، رقم، اصل رقم. وہ کہتا ہے یہ پوری لاٹ تھی، پورا مال تھا جو آپ نے مجھے دیا، میں نے 30,000 درہم کے عوض بیچا. آپ نے فرمایا اچھا اب یہ 30,000 درہم آپ نے اعلان فرمایا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں صدقہ کر دو. اب اس سے ایک درہم بھی ہم نہیں رکھ سکتے، حالانکہ تھان تو ایک خراب تھا، لیکن سارا مال آپ نے صدقہ کروا دیا. کیونکہ فرمایا یہ تجھ سے غلطی کیوں ہوئی کہ کل بروز قیامت، بروز محشر اگر مجھ سے پوچھ لیا جائے تو میں کیا جواب دوں گا. اس لیے فرمایا سارا مال صدقہ کر دو. کتنا خوف خدا تھا، کتنی پیاری شان تھی. اس طرح ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ کو اس بارے میں اطلاع دی گئی کہ فلاں محلے کی بکری چوری ہو گئی ہے. آپ نے ان گاؤں والوں کو جمع کیا جو اس میں مہارت رکھتے تھے کہ بتاؤ کہ بکری جو ہے وہ کتنے سال تک تقریباً زندہ رہتی ہے. تو اس زمانے میں آپ کو بتایا گیا کہ کم و بیش تقریباً 7 سال. آپ نے اسی وقت اعلان فرمایا. اب دیکھیں تقویٰ کا عالم، ہمارا حال الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ پتہ بھی چل جاتا ہے اکثر و بیشتر کہ چوری کا ہے، لیکن لینے میں کتنا مزہ آتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ آدھے سے بھی کم ریٹوں میں مل رہا ہے. کیونکہ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں بظاہر کہ فائدہ کتنا مل رہا ہے، حقیقت نہیں دیکھ رہا. حقیقت تو یہ ہے کہ نقصان آگے کتنا ہونے والا ہے. اب کیا ہوا کہ آپ نے فرمایا 7 سال تک. اسی وقت پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ آج سے لے کر 7 سال تک ہم بکری کا گوشت کھائیں گے ہی نہیں. کیا پتہ کوئی بکری ایسی آ جائے جس کے اندر وہی معاملہ ہو چوری والا. حالانکہ میرے امام کو تو پیسے دے کر اس بکری کو خریدنا تھا، لیکن پھر بھی کیا فرما رہے ہیں اب سے بکری 7 سال تک کھانا بند. کیا پتہ چوری والی بکری آ جائے. کتنا تقویٰ تھا، کتنی پرہیزگاری تھی. تو کیا وہ حضرات ایسے تھے جن کے پاس کھانا پینا نہیں تھا؟ کیا وہ محتاج ہو گئے؟ نہیں. دنیا کے مشہور ترین تاجروں میں آپ کا نام آتا تھا. مشہور ترین تاجر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ. اتنی بڑی تجارت. تو یہ اس حوالے سے جو سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے کہ میرے ذریعے سے کسی مسلمان کا نقصان نہ ہو، یقیناً وہ خسارے میں کبھی نہیں رہے گا. کبھی سوچے تو صحیح اس حوالے سے. آج بھی میرے یہ الفاظ آپ نوٹ کر لیں کہ اگر معاشرے کے اندر چوری ہونے والا سامان بکنا بند ہو جائے، چور کا چوری کرنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے. یہ چور چوری کرے گا تو اپنے گھر کے اندر سنبھالنے کے لیے نہیں کرے گا، اس کو آگے دینا ہے، بیچنا ہے. الیاذ باللہ وہ تو اپنی آخرت خراب کر ہی رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جس لینے والے کو پتہ ہے کہ یہ چوری کا ہے پھر بھی اس سے لے رہا ہے تو وہ بھی اپنی آخرت خراب کر رہا ہے. کیونکہ یہ معاونت ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ رب العزت سورہ مائدہ 6 پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ بر، تقویٰ، پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ زیادتی اور گناہ پر ایک دوسرے کی کبھی مدد نہ کرنا. تو یہ زیادتی، ظلم، یہ گناہ، یہ تو اس پہ مدد کی جا رہی ہے کہ آسانی سے لیا جا رہا ہے، آسانی سے پھر آگے بیچا جا رہا ہے. اور یہ بازاروں میں، مارکیٹوں میں اکثر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. اکثر ہاف قیمت پر کچھ لوگ آتے ہیں مال فروخت کرنے کے لیے کہ لاٹ اٹھائی تھی، یہ لاٹ آپ لے لیں.
پھر بعد میں تحقیق کرنے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو مال جو ہے کسی ذریعے سے فیکٹری سے چوری ہو رہا تھا، ابھی بیچا جا رہا ہے۔ تو لینے والے کو بھی تو سوچنا ہے نا کہ یہ آدھی قیمت کیسے ہو سکتی ہے۔ کچھ کمی کا 5-10% تو سمجھ آتا ہے، لیکن 50% اگر کم ہو جائے نا تو پھر یہ مال شک والا ہے، پھر سے حاصل کرنے کی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ بظاہر وہی بات ہے کہ آپ فائدہ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ یہ نقصان اصلاً ہے کہ کتنا اس طریقے سے نکل جائے گا کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے میرے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے خیر خواہ بھی تھے، کس طریقے سے جو ہے وہ عبادت کرنے والے تھے، لوگوں سے حسن اخلاق سے کیسے پیش آتے تھے۔ ایک مقروض سامنے کی طرف آپ کو نظر آیا، جیسے وہ آپ کو دیکھتا ہے راستہ بدل لیتا ہے، آپ دوڑتے ہوئے اس کی طرف جاتے ہیں، فرمایا تو نے مجھے دیکھا اور راستہ بدلا کیوں؟ معافیا مانگنے لگا، کہنے لگا میں آپ کا مقروض ہوں، مجھے آپ کو کم و بیش 10,000 درہم دینے ہیں، اب میں نے سوچا آپ کے سامنے آؤں گا شرمندہ ہوں گا، اس لیے میں نے راستہ تبدیل کر دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا میری وجہ سے تجھے اتنی ایذا پہنچی، اتنی تکلیف پہنچی؟ میں اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے اپنی رقم تجھ پر معاف فرما دی۔ کیسی خیر خواہی تھی! اور یہ نہ صرف معاف فرمایا، آگے جو جملہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ تو بھی اس بارے میں یہ بات کہہ دے کہ میری وجہ سے جو تیری دل آزاری ہوئی نا، تو نے مجھے دیکھ کے راستہ تبدیل کیا، یہ تیری دل آزاری ہوئی نا، تو بھی یہ بات کہہ دے کہ میں نے بھی اس عمل پر آپ کو معاف کیا۔ دیکھو رقم بھی چھوڑی جا رہی ہے، ساتھ معافی بھی پیش کی جا رہی ہے، یہ ہے عمل۔ اور پھر اللہ پھر ان لوگوں کو جو شان عطا فرماتا ہے نا، 4 ہستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے ایک پاؤں پر کھڑے رہ کر ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مجید ختم فرمایا ہے۔ ایک رکعت میں کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی، ایک رکعت میں پورا قرآن مجید۔ ان میں نمبر 1 سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی یہ شان تھی کہ جب قرآن مجید پڑھتے تھے تو گویا کہ ایک ہی جو ہے وہ رکعت میں پورا قرآن مجید مکمل فرماتے۔ نمبر 2 سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 تمیم داری رحمہ اللہ۔ اور نمبر 4 میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہاں تک آپ کے بارے میں آیا کہ جس جگہ پر آپ کا انتقال ہوا اسی جگہ پر آپ نے کم و بیش 7,000 مرتبہ قرآن مجید کا ختم فرمایا تھا، یہ ان کی شانیں تھی۔ اب آئیے 15 شعبان المعظم جو ان قریب آنے والی ہے، جمعرات کی یہ شب ہوگی اور جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ سب سے پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ روزہ رکھیں، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رات ایسی ہے جس میں فیصلہ کیا جاتا ہے، آئندہ پورے سال کا فیصلہ اسی رات میں ہوگا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ اس رات میں کر دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو اس سے غافل رہتی ہے، ایسا کام نہ کریں، یہ فیصلے والی رات ہے۔ دنیاوی فیصلے والے معاملات میں ہم کیسے آگے بڑھتے ہیں، تو یہ فیصلے والی شب ہے۔ اور یہاں تک فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس شب میں گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں تو اب پہل کرنی ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ پھر محبوب نے فرمایا میری یہ چاہت ہے کہ میرے نامہ اعمال کا جو آخری دن ہو، سال کا جو نامہ اعمال ہے آخری دنوں میں اس میں بھی روزے دار ہوں، اور جب نامہ اعمال کا پہلا دن شروع ہو تو میں اس میں بھی روزے دار ہوں، یعنی 14 شعبان کو بھی روزہ ہو جو آخری دن ہے، اور 15 شعبان کو بھی روزہ ہو جو نامہ اعمال کے اعتبار سے پہلا دن ہے۔ دونوں دن روزہ رکھیں تاکہ پورے سال اس کی برکت نصیب ہو سکے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ جمعرات کی جب شب ہو، جو کہ یہ نصف شعبان المعظم کی شب کی ابتدائی گھڑیاں ہوگی، تو اس میں کوشش کی جائے کہ عصر سے بندہ مسجد میں آ جائے، کم از کم عصر سے مسجد میں آ جائے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عصر کے بعد 40 مرتبہ استغفار، 40 مرتبہ درود پاک، 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں کہ یہ رات ساری عبادت میں گزارنے کی ہے۔ پھر مغرب کی نماز ہوگی، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نوافل پڑھے جائیں گے، دراز عمر بالخیر، مخلوق میں کسی کا محتاج نہ ہونا، دفع بلا و پریشانی، اس طرح 6 جو نوافل پڑھے جائیں گے۔ یاسین شریف ہو گیا 2 نفل کے بعد، 21 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر دعائے نصف شعبان المعظم، پھر عشاء کی نماز ابتدائی وقت میں ادا کی جائے گی۔ یہ وہ شب ہے کہ پورا سال آپ کو عزت شب نظر نہیں آئے گی۔ کس اعتبار سے کہ مغرب سے عشاء کا جو دورانیہ ہو، پورا کا پورا دورانیہ جو ہے مسجد بھری ہوئی ہو، سب جو ہے نوافل ادا کر رہے ہو، یہ ایک واحد پورے سال کے اندر شب آتی ہے جس میں اس قدر علی اعلان جو ہے وہ مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے۔ مغرب سے عشاء تک الحمدللہ مسجدوں میں نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس کو خود سے دور نہ کریں، یہ رات ہے ہی مانگنے والی۔
پھر رب عز و جل سے خوب مانگیں. پھر اس کے بعد عشاء کی نماز، اس کے بعد مختصر اس رات کے حوالے سے کچھ بیان مختصر بالکل. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ گھر جا کے افطاری کریں، اور پھر جو ہے ساتھ ہی ساتھ بیری کے پتوں سے غسل دیا جائے، جیسے بزرگان دین کا طریقہ ہے، 7 بیری کے پتے جوش دے کے اس سے غسل دینا. تو اس سے انشاءاللہ پورا سال جادو کے اثر سے بندہ محفوظ رہے گا. اس کے بعد جو ہے وہ قبرستان کی طرف بندہ جائے، جو سنت مبارکہ ہے. ویسے بھی قبروں کو دیکھنا جو آخرت کی یاد دلاتا ہے. پھر اگلے دن آپ کا روزہ ہوگا، تو انشاءاللہ یہ برکت والی گھڑیاں بہت بہترین طریقے سے گزرے گی، اور اس کی برکت ہمیں نصیب ہوگی. اللہ رب العزت آنے والی گھڑیاں بالخصوص نصف شعبان المعظم کے آنے سے قبل ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر جو کلام ہوا، ان کا جو تقویٰ پرہیزگاری تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا تقویٰ پرہیزگاری نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.